اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 102 اور آیت نمبر 103 کا ابتدائی حصہ تلاوت کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مومنو، اتقوا اللہ، اللہ ہی سے ڈرو، حق کا تقاتی ہی، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن، اور تم ہرگز نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر مسلمان ہو کر۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد مسلمان ہی تمہارا فرقہ ہے، کیونکہ ساتھ ہی آگے بات ہو رہی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اور مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی کو، جمیعاً تم سب مل کر، ولا تفرقوا، اور فرقوں میں مت پڑو، تو فرقہ بازی میں مت پڑو۔ یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، لیکن ہم یہاں پہ فخر کرتے ہیں۔ یہ بر صغیر کے اندر یہ چیزیں زیادہ ہیں۔ میں بریلوی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں اہل حدیث یا وہابی ہوں، میں اہل تشیع میں سے ہوں۔ اس ناسور کو جس پلاننگ کے تحت کفار نے، غیر مسلموں نے مسلمانوں کے اندر یہ انجیکٹ کیا ہے، اور اتنی حد تک یہ ہمارے معاشرے میں سرایت کر چکا ہے۔ ہاں، اگر یہ ایک دوسرے فرقے والے ایک دوسرے کو صحیح مانتے ہوں، مسلمان بھائی مانتے ہوں، آپس میں کلیشز نہ ہوں تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر تو کفر کے فتوے ہیں۔ بریلوی اہل حدیثوں کو گستاخ رسول، وہ اس کو بدعتی اور کافر قرار دیے جا رہے، ایک دوسرے پر طعن و تشریح، شیعہ سنی کے فسادات، لڑائیاں، جھگڑے، جبکہ قرآن میں اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے کہ اپنے آپ کو فرقوں میں مت تقسیم کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن مجید۔ اگر کوئی آپ کا دوست نان مسلم ہے اور وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یار مجھے کوئی ایسی کتاب، ایسی چیز بتاؤ کہ میں صحیح مسلمان ہوں، یہ فرقوں والی نہیں، تو آپ اس کو کیا مشورہ دیں گے؟ کیا پڑھو؟ ظاہری سی بات ہے، قرآن مجید پڑھو بھائی۔ ہم نے کتنا قرآن مجید پڑھا ہے؟ ہم نے خود سے ترجمہ اور اس کو سمجھنے کی کتنی کوشش کی ہے؟ شاید 90% لوگ قرآن مجید پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور جو 10% پڑھتے ہیں وہ بغیر ترجمے کے، بغیر سمجھ بوجھ کے۔ خیرکم تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہ فرقہ واریت جو ہے اتنا ناسور ہے۔ میں نے آج تک کبھی کوئی بریلوی دواخانہ نہیں دیکھا، میں نے آج تک کوئی دیوبندی جنرل سٹور یا وہابی جنرل سٹور نہیں دیکھا۔ وہ کیوں نہیں آج تک نام رکھتے؟ کیونکہ اس سے کاروبار کا نقصان ہوگا، گاہک نہیں آئیں گے دوسرے فرقے کے۔ لیکن آج تک کبھی کسی نے اسلام کے نقصان کا نہیں سوچا کہ اسلام میں کتنا نقصان ہو رہا ہے اس کام سے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے بڑا مقصد ہمارا پروٹوکول، ہمارا سٹینڈرڈ، ہمارا معیار اللہ اور اس کا رسول ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول سے چیز ٹکرائے گی اس کو ہم چھوڑ دیں گے، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ اور اس کا رسول اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں جاننے کے لیے قرآن کو سمجھنا ضروری ہے، احادیث کو پڑھیے، اس کو سمجھیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔